कितनी कमाल महारत से अमेरिका पुरानी चाल को नए अंदाज में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से उसी जाल के अंदर फंस सकता है। ये पूरी तफसीलात क्या है आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये तो कहा गया वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर जो एक आलमी तनाज़ा छिड़ा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, पाकिस्तान उसके अंदर सालिसी का किरदार और पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है और सालिसी के किरदार के वाले से पेशकश भी कर दी है। CBS न्यूज़ की तरफ से भी खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के डायरेक्ट राब्ते हैं IRGC से और अमेरिका की तरफ से जो भी पैगाम आता है वो पाकिस्तान डायरेक्ट IRGC को देता है और IRGC का जो पैगाम है वो फिर पाकिस्तान ही के ज़रिए जो है वो अमेरिका को जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फ़ज़ा बनी हुई है उसके अंदर ऐसा तासुर, ऐसा बयानिया आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की हाँ और पाकिस्तान की ना के अंदर आलमी दुनिया के जो है वो फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान इसके अंदर इंतहाई मस्बत किरदार अदा कर रहा है। और ये ऐसा तब हुआ है कि पाकिस्तान ने ताकत के बलबूते पर अपना ये जो किरदार है ये मनवाया है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त सही डगर पर चलती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने माजी से लेकर अब तक की तमाम तारीख मुख्तसर मगर जामे तरीके से सामने रखनी है और बताऊँगा कि कब कब पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर या अमेरिका की ख्वाहिश पर तज़वीराती इक़दामात ऐसे किए, दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकरात करवाए, सालिसी का किरदार अदा किया, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान को किस हद तक भयानक सूरत में मिले हैं। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऐसी तकरीबन जो मिसालें हमारे सामने आ रही हैं 4 से 5 हैं, एक ही करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सर्द जंग का जो दौर था 1950 की दहाई से लेकर 1960 की दहाई तक, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के फ़ौरन बाद अमेरिका की जानिब झुकाव अपना इख्तियार किया। 1954 में अमेरिका के साथ एक माहिदा होता है जिसके तहत पाकिस्तान को फ़ौजी और माशी इमदाद मिलती है। पाकिस्तान ने 2 बड़े दिफाई ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार की है। एक का नाम सीटो था यानी कि जनूब मशरकी एशिया का दिफाई माहिदा था और दूसरे का नाम सेंटो था यानी वस्ती माहिदा तंजीम थी। ये दोनों ग्रुप अमेरिका की क़यादत में बनाए गए थे ताकि कम्युनिस्ट ममालिक जैसे कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जो है वो लड़ी जा सके। इस दौर में पाकिस्तान अमेरिका का एशिया का सबसे वफ़ादार दोस्त कहलाता था। ये लाइन दोबारा सुनिएगा कि इस दौर में पाकिस्तान को अमेरिका का एशिया का सबसे बड़ा वफ़ादार दोस्त कहा जाता था। पाकिस्तान ने अमेरिका को अहम फौजी सहूलियात दी, खास तौर पर पेशावर के करीब एक एयरबेस से अमेरिका के जासूस तैयारे U-2 उड़ा करते थे जो सोवियत यूनियन की जासूसी किया करते। ये बहुत ख़तरनाक काम था क्योंकि सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को धमकियां भी दी थी कि ऐसा ना करें वरना हम आपके ऊपर भी अटैक करेंगे। अब इसका नतीजा क्या निकला, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान सीटो सेंटो के अंदर शामिल हुआ। एशिया के अंदर उस सदी के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त भी कहा जाता था। पाकिस्तान ने इस हद तक कुर्बतें बढ़ाई, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट महाज आराई की अमेरिका के कहने पर। तो ये जब सारा कुछ हुआ इसका नतीजा क्या निकलना तो मुस्बत चाहिए था, लेकिन हुआ क्या ये देखिए। 1965 की जंग हो जाती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इसमें अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ जाता है, खबरदार हमारा जो असलहा है वो इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आपने जो करना है एक दूसरे के ऊपर आप करते रहिए। कुछ माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ये जो बयान सामने आया था इसमें दोनों ममालिक को कहा गया था, यानी कि पाकिस्तान को भी कहा गया था, भारत को भी कहा गया था। पाकिस्तान को भारत को दोनों को कहा गया था, लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक ये ज़्यादा जो अमेरिका ने जोर दिया था वो पाकिस्तान पर दिया था कि आपने हमारा दिया हुआ असलहा इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करना। और पाकिस्तान को इससे सदमा पहुंचा। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हमने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि पहला हम पर एक जंग मुसल्लत हुई है और उसमें जब हमारे साथ खड़े होने का वक्त आया तो इन्होंने हम पर ही उल्टा पाबंदियाँ लगा दी कि आप हमारा जो असलहा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। चीन अमेरिका ताल्लुकात की बहाली में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और ये बात थी 1971 और 1972 के दरमियान की या इसी सालों की। इसके अंदर पाकिस्तान की सबसे अहम सिफारती कामयाबियों में से एक ये था कि उसने अमेरिका और चीन के दरमियान राबता कायम किया। सदर याहिया खान के दौर में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर पैगामात का तबादला किया। अमेरिका के अहम मुशीर हेनरी किसिंजर ने 1971 में पाकिस्तान से गुजर कर खुफिया तौर पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुँचते हैं। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA के तैयारे से
مناسب گئے۔ اس کے نتیجے میں وہ 1972 میں امریکہ کے صدر کا تاریخی دورہ چین بھی ہوتا ہے۔ یہ سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف ایک بڑی کامیابی تھا۔ اب دونوں ممالک یعنی کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان قربتیں بڑھانے میں، ان کی آپس میں ملاقات کروانے میں پاکستان نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ BBC کے اندر آپ کو بے شمار اس وقت کے جو آرٹیکلز ہیں، چیزیں وہ بھی مل جائیں گی، اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کی سفارتی کامیابی اس کو ڈکلیئر کیا۔ اب یہ جو کام امریکہ کے لیے یا تصویراتی طور کے اوپر پاکستان نے کیا، اس کا نتیجہ بھی مثبت امریکہ کی طرف سے دیا جانا چاہیے تھا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی سال 1971 میں ظاہر ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے، مشرقی پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش بن جاتا ہے، اور اس سارے عرصے میں جو بھارت اپنا کردار ادا کر رہا تھا، امریکہ کا اس تمام عرصے کے دوران پاکستان کے اوپر جب یہ جنگ رہی اور پاکستان دو لخت ہوا، امریکہ زبانی کلامی بیانات دیتا رہا، ہم یہ کر دیں گے، ہم بحری بیڑا بھیجنے والے ہیں، خبردار پاکستان کو دو لخت نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس قسم کے جو رسمی بیانات تھے وہی آتے رہے۔ یعنی زبانی کلامی تو چیزیں سامنے آتی نہیں، لیکن عملی طور پر امریکہ نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ عین وہی سال تھا جب امریکہ کے لیے پاکستان چین اور امریکہ کی قربتیں بڑھا رہا تھا، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نارمل کر رہا تھا، ملاقاتیں کروا رہا تھا، اور جب پاکستان کو ضرورت تھی تو پاکستان کے ساتھ صرف زبانی کلامی کی حد تک رسمی بنیادوں کے اوپر رہا گیا، لیکن عملی طور کے اوپر یہاں پر کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہوگی دوسری ایگزامپل۔ اب تیسری ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے سوویت افغان جنگ 1979 سے لے کر 1989۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، اور یہ جو جنگ ہے عملی طور کے اوپر لڑنا ہے۔ وہ سرد جنگ تھی، اب یہ عملی طور کے اوپر جو جنگ ہے یہ شروع ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اب اس کے اندر سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ امریکہ نے اربوں ڈالر کی امداد دی، یہ امداد پاکستان کے ذریعے طالبان کو دی گئی، انہوں نے ان کو تربیت بھی دی گئی، اور پھر ظاہر ہے ان کو اسلحہ اور چیزیں دی گئیں جو کہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہیں، اور یہ انہوں نے پھر استعمال کی۔ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی اور انٹیلیجنس کی معلومات شیئر کی اور سرحد پر فوجی موجودگی کو برقرار رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت یونین 1989 میں ہار کر نکل گیا، جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کا ایک بڑا سبب بنا۔ یعنی کہ عملی طور کے پر پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ، امریکہ کا ساتھ دیا سوویت یونین کے اگینسٹ افغانستان کے اندر، اور ظاہر ہے اس کے اندر ایک کلیدی کردار تھا سوویت یونین کو شکست دینے میں پاکستان کا، لیکن اب اس کا نتیجہ بھی مثبت نکلنا چاہیے تھا۔ پاکستان نے کھل کر امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اپنی فوجیں تک اتاری، تربیت دی، اپنی فوجوں کو بارڈر تک لا کر رکھا، سیکیورٹی سسٹم امریکہ کو اڈے تمام تر لاجسٹک سپورٹ ہر قسم کی دی۔ اس کا نتیجہ بھی مثبت انداز میں نکلنا چاہیے تھا، لیکن کیسے نکلا؟ سوویت یونین کے نکلنے کے فوراً بعد امریکہ نے پاکستان کے معاملے پر دلچسپی کو ہی کھو دیا، اور 1990 میں ایک قانون کے تحت امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے۔ پاکستان نے جو F-16 طیارے خریدے تھے وہ بھی مطلوبہ تعداد کی حد تک نہیں دیے گئے، اور فوجی اور معاشی امداد کو بند کر دیا گیا۔ پاکستان نے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ یہ پاکستانیوں کے ذہن میں آج بھی یہ جو امیج ہے امریکہ کا وہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو تیسری ایگزامپل ہوگی۔ اب چوتھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ معاملہ ہے 2001 سے، جب انسدادی دہشت گردی کے اگینسٹ جنگ لڑنی تھی۔ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف ہیں، اور پاکستان کے اس وقت کے ڈکٹیٹر جو حکمران تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان اس جنگ کے اندر فرنٹ لائن کے اوپر امریکہ کا مضبوط ترین اتحادی بن کر سامنے آیا۔ اور پاکستان نے اس میں کیا کیا چیزیں تفصیلات فراہم کی یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے فوجی اڈے، لاجسٹک، انٹیلیجنس اور فضائی راستے فراہم کیے۔ پاکستان نے سینکڑوں مسلح جتھوں کے رہنما کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ پاکستان نے اپنی افواج کو قبائلی علاقوں میں بھیجا جہاں سے بہت سے آپریشن کیے گئے۔ پاکستان نے اس جنگ میں 80,000 سے زائد شہادتیں دیں اور معاشی نقصان $100 ارب سے زیادہ کا برداشت کیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ اس کا نتیجہ بھی مثبت ہی نکلنا چاہیے تھا، مگر کس انداز میں نکلا یہ سنیے۔ امریکہ نے بار بار امداد روکی، یعنی کہ جب یہ جنگ ہوئی اور اپنے مطلوبہ اہداف مکمل کر لیے، اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کی بار بار امداد روکنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2011 میں ایبٹ آباد میں آپریشن کیا گیا، اور یہ آپریشن پاکستان کو بغیر بتائے کیا گیا، پاکستان کی خود مختاری کی توہین کی گئی۔ اس کے علاوہ 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے نکلتے ہی پاکستان سے دوری بھی اختیار کر لی،
اور جب دہشت گردی کے خلاف کام پورا ہوا تو تعلقات پاک امریکہ کے سرد مہری کا شکار بھی ہو گئے۔ اور 2021 کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جب وہ IMF کا پیکج لے رہے تھے کہ ماضی کے اندر ہمیں IMF کے جو پیکیجز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، کیونکہ اس کی بنیادی اور کلیدی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس حد تک خراب نہیں تھے، لیکن آج کے اس دور میں ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ہر محاذ کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ 2021 کا جو ٹائم ہے یہ اسی وقت کا ٹائم ہے۔ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی اگزامپلیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ضمناً یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ 1988 کے جو نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگی، جو 9/11 کے بعد عارضی طور پر اٹھائی گئی کیونکہ اپنا کام نکالنا تھا۔ 1979 میں امریکہ نے نیوکلیئر خدشات کی وجہ سے امداد روک دی تھی۔ ہر بار جب پاکستان نے امریکہ کے لیے بڑا کام کیا، چاہے جاسوسی طیارے ہوں، چین کا پل ہو، افغان جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، امریکہ نے جب اپنا کام پورا کیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس کے بعد آپ کو سرد مہری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب آتا ہے اصل کھیل جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس بیانیے کے اندر آپ نے بہنا نہیں ہے، جذبات کے اندر آ کر آپ نے حقیقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ جیو پولیٹیکل جو گیم ہوتی ہے بڑی بے رحمانہ انداز میں کھیلی جاتی ہے۔ ابھی جو موجودہ جو کھیل ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی کیا چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ نومبر 2025 میں ایک اسٹریٹجک رپورٹ آئی تھی، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بہت بڑی مفصل رپورٹس ہے، لیکن اس کے کچھ پوائنٹس، کچھ چیزیں، کچھ صفحے جو ہیں یہ آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے یہ سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل جو کھیل ہے وہ کس قسم کا کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نومبر 2025 کی رپورٹ، یہ دستاویزات دسمبر 2025 میں جاری ہوئی تھی۔ اس میں مشرق وسطیٰ کے بارے میں واضح کہا گیا کہ امریکہ اب مشرق وسطیٰ کو سب سے اہم علاقہ نہیں سمجھتا جیسا کہ پچھلے 50 سالوں میں تصور کیا کرتا تھا۔ امریکہ کا مقصد ہے کہ کوئی دشمن طاقت جیسے کہ ایران مشرق وسطیٰ کے تیل، گیس اور اہم سمندری راستوں جیسے اپنا ہرمز پر قبضہ نہ کر لے، مگر امریکہ فار ایور وارز یعنی لمبی لڑائی جیسے عراق اور افغانستان میں لڑی، اس سے مکمل طور کے پر بچنا چاہتا ہے۔ امریکہ اب خود تیل کا برآمد کنندہ بن چکا ہے، اس لیے مشرق وسطیٰ کے تیل پر مکمل انحصار نہیں رکھتا، صرف لمیٹڈ ایکسیس، محدود رسائی ہی کافی ہے۔ اس پوائنٹ کو میں مزید آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن پہلے یہ جو صفحے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ امریکہ تمام فوجی اڈوں کو نہیں رکھنا چاہتا، وہ صرف فوکس رہنا چاہتا ہے، محدود اور فیصلہ کن کارروائیاں کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام پر حملے ممکنہ طور پر، اور باقی کام علاقائی ممالک کے اپنے اتحادیوں کے سپرد ہی کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اب جنگ کی جگہ کی بجائے سرمایہ کاری اور پارٹنرشپ کا علاقہ بنے گا، یعنی صاف لفظوں میں امریکہ مڈل ایسٹ میں لمیٹڈ وار لڑ کر اپنے بنیادی مفادات، تیل کی محدود رسائی اور سمندری راستے محفوظ کر کے بڑی فوجی موجودگی اور فار ایور وار سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اب اس نقطے کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ دیکھیے اس رپورٹ کے اندر جو اسٹریٹجک رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کے مطابق جو میں پڑھ کر مجھے جو لگا ہے، جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، ممکن ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں، اختلاف بھی کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ میں بتائیے گا ضرور۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے جو اپنی اس رپورٹ کے اندر بتایا تھا کہ امریکہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، کہ اب ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر وہ ملک جہاں پر تیل گیس کے بڑے ذخائر ہیں، ان ممالک کے انہی جگہوں کے اوپر ہم نے اپنا کنٹرول سنبھالنا ہے، اور صرف ہم نے اسی حد تک ہی رہنا ہے۔ الجزیرہ کی جو بھی ریسنٹلی رپورٹ بھی آئی ہے کہ کیسے عراق کے اندر کتنے بڑے پیمانے کے اوپر تیل ہے، لیکن وہاں پر امریکہ بھی شراکت دار بنا ہوا ہے۔ تو اسی قسم کا جو فارمولہ ہے وہ امریکہ کے اندر بھی ہے، تو ایران کے اندر بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ زمینی کارروائیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن زمینی کارروائی ہوگی تو ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیلے گی، اس لیے بڑے پیمانے کے اوپر جنگ نہ پھیلے اس کو روکنے کے لیے ایک سائڈ سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ممکنہ طور پر زمینی جنگ کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ جگہیں جہاں پر بڑی تعداد کے اندر تیل ہے، جہاں پر یہ وسائل ہیں، وہاں پر آپ اپنا محدود قسم کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے سنبھال لیں، اور وہاں پر آپ دیگر ممالک کے جو وسائل ہیں ان کے اندر آپ خواہ مخواہ کے شراکت دار بھی بن جائیں۔ اس کے لیے مذاکرات ان کی ایک تصویراتی حکمت عملی ہے، اور اسی کے لیے پاکستان بھی کہیں نہ کہیں دوبارہ سے طالبان افغانستان والا جو معاملہ ہے
जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए फ्रंट लाइन पर लाया गया, कतर को लाया गया, इसी तरह अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत हुए हैं और ईरान के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल यकीन है। और ये जो तमाम तर एक चीज़ें एक हिकमत अमली के तहत चलती हुई आपको नज़र आ रही है। अमेरिका अपनी हिकमत अमली उसी रिपोर्ट के मुताबिक चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से पाकिस्तान अमेरिका के लिए तस्वीराती काम कर रहा है, जाने इरादी या गैर इरादी तौर के ऊपर। तो हमें जो माजी की एग्जाम्पल, हमें माजी की चीज़ें हमारे सामने जो आती हैं उससे जो नतीजा है वो हमारे सामने है कि क्या निकलता है, कब कब पाकिस्तान ने किस तरह के ताल्लुकात या किस तरह का किरदार अदा किया अमेरिका के कहने के ऊपर, या फिर उन हवाले से जो अमेरिका को कहीं ना कहीं सूट करते थे। कहीं आज भी हम उसी पोजीशन पर तो नहीं है इस बयानिए के साथ कि देखिए ईरान जो है वो हमारी बात मानता है, अमेरिका भी हमारी बात मानता है, लेकिन पसे पर्दा जो है वो कहीं हम अमेरिका ही की तो मामलत नहीं कर रहे हैं सारे मामले के अंदर। तो ये जो खेल है जियोपॉलिटिकल का, दोबारा से कहूँगा कि बड़ा बेरहमाना अंदाज के अंदर खेला जाता है। इसके अंदर हमें इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि माजी के जो एक्सपीरियंस है, तजर्बात हैं, ये कुछ पाकिस्तान के अच्छे नहीं रहे हैं जब जब हमने अमेरिका के लिए ऐसा किरदार अदा किया है। तो बाहर तमाम तरह अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, या फिर आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान को वाकई अमेरिका और ईरान के लिए सालिसी पैगाम रसानी का किरदार अदा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। माजी के तजर्बात की रोशनी में आपकी क्या राय है, आपने ज़रूर कमेंट में बताना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है।